ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر الحمدللہ ویب سیریز کا ایک نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی امید ہے کہ پچھلے ہی ایپیسوڈ کی طرح بڑا امیزنگ ہوگا، کیونکہ بات ہوگی قیامت کی نشانیوں کی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا تو اللہ اس کے سر کو گدھے کی طرح کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم بظاہر تو اس کو بہت چھوٹا سا معاملہ سمجھتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ امام سے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ مگر یاد رہے، ہماری شریعت میں یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر صورت بگڑ جانے یعنی بسخ ہو جانے کی گویا وعید موجود ہے، پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آج اللہ عز و جل کا ہم پر یہ عذاب نازل نہ بھی ہو تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ مگر بعض نادان ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہمیں سن کر سوچ رہے ہو کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سی غلطی پر کیا اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ دیکھیں، حدیث پاک ہے اور ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے، ڈرنا ہے ان چیزوں سے کہ نہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا، جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث دمشق سیریا میں ایک مشہور شیخ تھے، حدیث سیکھنے گئے اور وہ شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھاتے تھے، حالانکہ وہ مرد تھے، مرد تو پردہ نہیں کرتے نا۔ تو ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ میں اس حدیث کے بارے میں، اس کو عقل میری مانتی نہیں تھی، میں اس حدیث کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا، اور آزمائش کے طور پر میں امام سے آگے سر اٹھانے لگا، امام سے پہلے سر اٹھانے لگا، اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعات ہو سکتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہے نا، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ایگزام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی قوموں کے انداز تھے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں تو صحیح، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ تو کفار کا طریقہ رہا، اور پھر پنشمنٹ آئی، پھر عذاب آئے ان پر۔ تو یہ کبھی بھی نہ کہیں یا کبھی بھی نہ سوچیں کہ بھائی عذاب آنا ہوگا تو دیکھیں گے۔ استغفر اللہ، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا قیامت سے پہلے بھی یہ منظر آئے گا۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا، شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی زمین گویا دھس جائے گی، پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا، تو اگر تم وہاں سے گزرو تو اس میں جاؤ، وہاں کی کھاری زمین سے اور وہاں کے مقام کلا سے اور وہاں کے باغات، بازار اور وہاں کے امیروں کے دروازوں سے بچنا، کیونکہ وہاں زمین دھنسنا، پتھر برسنا اور زلزلے ہوں گے۔ اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح اٹھے گی تو بندر اور سور بن جائے گی۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ بصرہ میں اب تک یہ نشانی کی ظہور نہیں ہوا ہے، یہ نشانی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک یہ نشانی ہونا باقی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ علامتیں آج کل کیا ہیں؟ کون سی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی شروع ہو چکی ہیں؟ اور یہ بھی جان لیں کہ کیا کیا فتنے ہیں، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے، کس کس کے گھر یہ فتنے داخل ہو گئے ہیں، اور کس کس کے خرمن ایمان کو یہ فتنے جلا کے بسم کر رہے ہیں، اور کون کون ان فتنوں کے ہاتھ سے ہلاک اور
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی، قرآن اور دین پڑھنے والے بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ زہد، ورع، تقویٰ، روحانیت کی بات لوگ رسم اور روایت کے طور پہ کریں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے۔ نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر، خدا کا گھر شیطان کا گھر بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو۔ ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے، خدا کے لیے خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی، مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، عزت علم پر نہیں ہوگی، تقویٰ پہ نہیں ہوگی، سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی، مال پر، دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی۔ کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی۔ اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی۔ اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہو، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈہ اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا۔ جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی، تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے۔
فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے، زمانے سمٹ نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا، اور مہینہ ایک جمعۃ المبارک جتنا ہو جائے گا، اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا، اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گیا۔ اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا۔ کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں، لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی۔ رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے وہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی، لیکن آج وہی گرمیاں ہیں، لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے۔ وقت سمٹ گئے، زمانے سمٹ گئے، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ خرابی اتنی زیادہ ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ۔ فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا، اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے۔ کیا آج 2-3 لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے؟ اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے، یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں۔ اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور قریب قیامت آقا فرماتے ہیں ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابت الارض ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تو جس وقت وہ کافروں کو دیکھے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے پیشانی پر نشان لگا دے گا، کالا نشان، کہ یہ کافر ہے، منافق ہے۔ اور مومن کو دیکھے گا تو مومن کے ہاتھوں پر ایک نورانی نشان لگا دے گا۔ یہ وہ جانور ہے، وہ جانور نکلنے کے بعد خدا جانے کب نکلے گا تو ضرور، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے لوگوں نے جو ہے اپنی پیشانیوں کو پہلے سیاہ کر کے شاید اس کے کام کو آسان کر دیا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تفسیر ساوی میں علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ سجدوں کا نشان اپنی پیشانی پر اس لیے بنائے تاکہ لوگوں کو دکھائے اور ریاکاری کرے، اس بندے کو اللہ دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے قیامت کی نشانیوں پہ غور کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حدود عرفات اور منا کے اندر ہریالی ہوگی۔ قیامت کے قریب عرفات اور منا کی حدود میں ہریالی ہوگی۔ آج آپ جا کر دیکھیں، جب صحابہ سے میرے آقا کہہ رہے تھے تو صحابہ کو تعجب تھا، حضور یہاں ہریالی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آقا نے فرمایا تو یقین کر لیا۔ جب عرفات کے میدان میں جاؤ تو دیکھو کہ وہاں پر نیم کے درخت لگے ہیں، وہاں پر پودے لگ رہے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہو رہی ہے۔ گویا کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے ہی ساری سروے رپورٹ پیش کر چکے، لیکن آج امت کی نگاہ اس پر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے مطلب یہ ہے اتنے پتلے اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ اللہ اکبر! آج ایک بھائی اپنی بہن کے جسم پہ پتلے لباس دیکھ کر بھائی کو شرم نہیں آتی، بیوی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کر شوہر کو شرم نہیں آتی، بیٹی کو پارکوں میں بے پردہ گھومتا دیکھ کر باپ کو شرم نہیں آتی، گویا کہ نہ باپ منع کرنا چاہتا ہے، نہ شوہر منع کرنا چاہتا ہے، نہ بھائی منع کرنا چاہتا ہے۔ آج ماحول بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آج تو ترقی کا دور ہے، آج تو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج تو جدید دور ہے، آج تو نیا دور ہے۔ نادانو سنو، دور کوئی بھی ہوگا لیکن شریعت میرے مصطفیٰ کی چلے گی، قانون میرے آقا کا چلے گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل للساعة من علم تعرف به کہ کیا آپ کو آخری وقت کے بارے میں علم ہے؟ انہوں نے فرمایا نعم یا ابن مسعود، اور مسلمانوں کو ان نشانیوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ جب وہ انہیں دیکھیں تو پہچان سکیں، اور یہ بہت سی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے یکون الولد غیظا، بچے غصے سے بھرے ہوں گے، وان یکون المطر قیظا، تیزابیت سے بھری جلانے والی بارشیں ہوں گی، ایسڈ رینز، وان تفیض الاشرار فیضا، تم دیکھو گے برے لوگ دور دور تک پھیلے ہوں گے۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، کہ لوگ ناقابل اعتبار لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور قابل اعتبار لوگوں کو مکار سمجھیں گے۔ وان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق، سچ بولنے والے جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے سچے جانے جائیں گے۔ یہ ہیں نشانیاں۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تواصل الاطباق وان تقطع الارحام، یہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ترین پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے فرمایا تواصل الاطباق یعنی آمد و رفت ڈشز مسلسل رابطہ رکھیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم لفظ استعمال کیا جو سیٹلائٹ کمیونیکیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مواصلات، اور لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں گے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ گھروں میں رہیں گے اور حال دنیا ٹی وی سے معلوم کریں گے، لیکن ساتھ بیٹھے پڑوسیوں تک کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ ایک انتہائی حیران کن حدیث ہے میرے لیے۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقوها، تم لوگ دیکھو گے منافق لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے، وكل سوق فجارها، اور تم دیکھو گے کہ بدترین لوگ مارکیٹ پلیسز پہ قابو پالیں گے۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها وان تزخرف المحاريب وان تخرب القلوب، تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن دل بہت بدصورت ہوں گے، یعنی لوگ مسجدوں میں بغیر تزکیے کے نماز پڑھیں گے مگر مسجدیں آرائشی ہوں گی۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكون المؤمن في القبيلة اذل من النقد، مومن بدصورت بکری سے بھی زیادہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان کی کوئی وقت نہیں۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، اور تم ایک بڑے پیمانے پہ ہم جنسی دیکھو گے۔ انہوں نے فرمایا تم لوگ دیکھو گے ملک الصبیان، جوان لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی، جیسے زکربرگ 30 سال کی عمر سے پہلے ارب پتی بن گیا تھا۔ اور تم دیکھو گے معامرۃ النساء، ایسی تحریکیں جو عورتوں کو بد تہذیب کریں گی۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها، تم دنیاوی تہذیب کو تباہ ہوتے دیکھو گے، اس کی دھجیاں اڑتے دیکھو گے، یعنی تباہی بھی دنیا کی ایک تہذیب بن جائے گی۔ سو خراب الدنیا that will become تعمیر، it's تدمیر۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تظہر المعازف، کہ موسیقی کے آلات کثرت سے پائے جائیں گے، یعزف علی رؤوسہم بالمعازف، میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے سروں پر ہوں گے۔ ان کو کیسے پتا تھا اس بارے میں؟ یہ یہاں ہے، میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے فرمایا علی رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں پر موسیقی کے آلات ہوں گے۔ کس نے سوچا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسے معلوم ہوگا؟ پر آج ہم ہر جگہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تم بہت تعداد میں اشورت، بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور تبوک میں تشریف فرما تھے تو کسی صحابی نے کچھ قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے کہا کہ 6 علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہو چکیں گی قیامت نہیں آئے گی۔
اس میں سے 3 علامتیں تو وہ تھی کہ جو حضور کے انتقال کے فوراً بعد ظاہر ہو گئی، اور 3 ہیں یہ آخری زمانے کی علامتیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ثم استفادت المال حتى يعطى الرجل 100 دینار فيصل ساخطا، اتنا مال ہو جائے گا عرب میں، اتنا، اب ظاہر بات ہے یہ عرب سے مراد وہی ہے، عرب جزیرہ نما عرب، اس میں آپ کی امارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے وہاں پر پانی کی طرح پھیل رہا ہے، مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا مجھے، کچھ بھی نہیں دیا۔ 100 دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شے تھی۔ ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ یہ مغربی تہذیب کا فتنہ، عریانی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، کوئی گھر جو ہے بچا ہوا، گھر گھر میں جو ہے، میں نے تو خود دیکھی ہیں جا کر، گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں، گھر گھر کے اندر، باہر ہے اپنی جگہ پر ہے چھپا ہوا، لیکن یہ کہ سارا معاملہ جو ہے جس طرح وہاں پہ فحاشی اور عیاشی جو ہے پھیل گئی ہے، اور ان عرب امارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں رہے گا جس میں کہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ ثم ہدنۃ، اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہاری، تکون بینکم و بین بنی الاصفر، جو تمہارے اور یہ زرد رو لوگ جو ہیں، وائٹ پیپل، ان کے درمیان ہوگی۔ فیغدرون، لیکن ایک موقع پر آ کر وہ صلح توڑ دیں گے، بغاوت کریں گے، بے وفائی کریں گے۔ فیاتونکم تحت 80 غایۃ، تحت کل غایۃ 12 نفرا الفا، کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈوں کو اس کے ساتھ لے کر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی، 12 8 96، تقریباً 10 لاکھ کی نفری کے ساتھ یہ حملہ ہوگا۔ یہ حملہ ہے جس کے لیے نیٹو تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوئی ہے نیٹو کی تو پوچھا گیا کہ کس کے لیے تیاری اب ہو رہی ہے، USSR تو تحلیل ہو چکا، ختم ہو چکا، تمہارے قدموں میں گرا ہوا، تمہارا دیا ہوا کھا رہا ہے اب، لہذا اس کے اندر تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو، اب کس کے لیے؟ انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے۔ کسی بھی وقت یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل میں اور فلسطینیوں کے مابین، اگر یہ آگ بھڑک اٹھی، کبھی اگر قبۃ الصخرہ گرا دیا گیا، مسجد اقصیٰ گرا دی گئی، پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم، اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اور قیامت کے دن جو قرآن میں آیا کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، رب کریم زندگی ایسی گزارنا نصیب فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکتے ہوں اور خوشی خوشی جنت کی طرف جانے کا ہمیں انعام مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اس ویب سیریز کو دیکھیے بھی اور آگے شیئر بھی کیجیے۔